بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں کل ایک بات گزارش کی تھی کہ ساری دنیا ایک ایسا انسانی سماج، ایک آئیڈیل انسانی سوسائٹی بنانا چاہتی تھی ہمیشہ سے، ہیومن سوسائٹی، لیکن پریکٹیکلی عملاً بنا نہیں پائی ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے کہ پریکٹیکلی وہ کبھی نہیں بنا پائے، چاہے وہ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ رہا ہو، چاہے بادشاہت رہی ہو۔ یعنی عام بادشاہت میں تو عام طور پر بھی یہی تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا وہ قانون تھا، جس نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہم دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ، ایک ڈائنیسٹی کے بعد، ایک ونش کے بعد دوسرا ونش آ گیا، ایک کے بعد جگہ دوسرا آدمی آ گیا، یہ چلتا رہا۔ پھر ڈیموکریسی آئی تو دیکھنے میں بھی جب سنتا تھا، جب میں طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ ہاں بھئی عوام کی حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے اور عوام حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم سب تجربہ رکھتے ہیں کہ عوام کی حکومت ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہیں یا الیکشن لڑنے والے جو ہیں، ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ووٹ کیسے ملے گا، ہم کیسے ووٹ پا سکتے ہیں، کن کو خوش رکھیں تو ہمیں ووٹ زیادہ مل جائیں گے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو انہیں ان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تھا۔ تو یہ بھی کوئی نظام نہیں۔ کمیونزم نے بھی جو بات کہی تو اچھا لگتا ہے کہ ہر آدمی کو اللہ کو تو وہ خیر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہر آدمی کو جتنی طاقت دی ہے اس کو سماج کے لیے اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے، اور پیمنٹ کتنا ہونا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ یہ بھی دیکھنے میں اور سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی بات پچھلی بار کہی تھی کہ اس کو پریکٹیکلی دکھائیں کہ ایسا ہوا۔ ہم نے تو پریکٹیکلی سماج میں یہ دیکھا کہ جس کے پاس طاقت آ گئی، جس کے پاس قوت آ گئی، جس کے پاس، اس نے دوسرے کو کچلنے کی کوشش کی، وہ کسی نظام سے بھی آیا ہو۔ ایک نظام دیکھیے آیا جب ہندوستان میں آرینس آئے، یقیناً وہ باصلاحیت رہے ہوں گے، جب یہاں کے لوکل لوگوں کو انہوں نے شکست دی اور وہ آئے تو وہ یہاں رہے ہوں گے کہ وہ آ گئے۔ اب یہ آپ بتائیے آرینس کے یہاں آنے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ایک سسٹم بنایا، یہ اونچی ذات والے ہیں اور یہاں والے شودر ہیں، یعنی نجس ہیں، چھونے کے بھی قابل نہیں ہیں، یہ ایک تصور دیا۔ اور کیا اس کو سمجھانے کے لیے بھی تھیوری یہ بنی کہ صاحب فلاں کو سر سے پیدا کیا ہے، اس کو سینے سے پیدا کیا ہے، اس کو پیٹ سے پیدا کیا ہے، اور شودر کو پیروں سے پیدا کیا ہے۔ اگر خالق نے اپنے پیروں سے کسی کو بنایا ہو تو بھی وہ قابل احترام ہے، لیکن یہ تصور دیا گیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ کام اس نے خالی ہندوستان میں کیوں کیا کہ سر سے پیدا کیا اور پیر سے پیدا کیا اور پیٹ سے پیدا کیا؟ یہ کام کینیڈا میں نہیں کیا، یہ کام امریکہ میں نہیں کیا، یہ مصر میں نہیں کیا۔ وہاں دوسری بنیادیں تھیں، تفریق کی اور مقابلے بازی کی جو دوسری بنیادیں تھیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بنایا گیا، یہ پچھڑی ذاتیں ہیں۔ تو پچھڑی ذاتیں نہیں، میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بیکورڈ نہیں ہیں، یہ غلط کہا جاتا ہے کہ دیز آر بیکورڈس، دیز آر میڈ بیکورڈس ہیں، ان کو پچھاڑا گیا ہے، یہ پچھاڑی ہوئی ذاتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ضعیف ہیں، ان کو کہا مستضعف ہیں، جن کو ضعیف بنایا گیا، جنہیں کمزور بنایا گیا ہے، یعنی جو طاقتور ہوتے ہیں وہ ان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ان کے پاس ایک انا ہوتی ہے، ایگو ہوتی، میں ہوں، چونکہ میں حاکم ہوں۔ انگریزوں کا یہی مزاج تھا۔ آپ غور کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی جب وہ حکومت کرتے تھے اسی ہندوستان میں تو ایسے ہوٹلز بھی تھے جن میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاگس اینڈ انڈینس آر ناٹ الاؤڈ، یعنی اس ہوٹل میں کتے اور ہندوستانی نہیں آ سکتے۔ اب بتائیے، یعنی ہندوستان ہی میں وہ حکومت کر رہے تھے، یہیں کے لوگوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ایسا کیا فرق ہوتا ہے؟ جو بلڈ گروپ ہوتے ہیں سب کے یہی سب ہوتے ہیں، دل ایسے ہی ہوتا ہے، دماغ ایسے ہی ہوتا ہے، کڈنیز ایسی ہی ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے کو سمجھ رہے ہیں، ان کی ایگو، ان کی انا یہ بنا رہی ہے کہ ہم کچھ سپیریئر ہیں، ہم کچھ بہتر ہیں۔ کچھ نہیں، بلکہ ہم ہی ہیں، باقی کوئی نہیں۔ ہم قدیم ہندوستان میں آتے ہیں تو کپڑوں میں عورتیں کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی، اپنے جسم کے کن حصوں کو نہیں چھپا سکتی، یہ تو اونچی ذات والے فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم چھپا سکتے ہیں، ہمارے کنویں میں پانی نہیں بھر سکتے۔ اگر وہ دلت کنویں میں پانی بھرے گا یا وہ شودر کنویں میں پانی بھرے گا تو نجس ہے، کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا، اپوتر ہو جائے گا۔ یہ آپ
غور کریں، یہ وہ معاشرے تھے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا معاشرہ بنا دیا تھا، ہم نے بہت اچھی سوسائٹی بنا دی تھی، مگر کون سی یہ سوسائٹی ہے جس میں اپنے بارے میں اتنی ایگو ہے، انا، میں ہوں۔ اچھا یہ پوری انا کتنے دنوں کے لیے؟ پیدائش لے کے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، چلیے قدیم زمانے میں کہانیاں ہیں کہ لوگ 300 سال زندہ رہتے، 300 سال، اس کے بعد جیسا بھی ہو اس کا فنرل ہو جاتا ہے، دفن کر دیا جائے، جلا دیا جائے، جو چاہے کر دیا جائے، فنا ہو جائے، مگر اس کی جو انا ہے، جو اس کی ایگو ہے، وہ کسی صورت سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ انسان کے ساتھ ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ آج اگر زبان سے نہیں بھی کہتے تو مثلاً کیا امریکنس جو ہیں وہ اپنے برابر کسی کو مانتے ہیں؟ عملاً نہیں مانتے، یعنی یوں زبان سے جو چاہیں کہیں، لیکن عملی طور پر اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہم افریقن کے برابر ہیں۔ افریقہ والوں کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے کو ہائر پوزیشن میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک جو ان کا مزاج بنا ہوا ہے ساری دنیا والوں کا، کبھی مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کو سپیریئر زبانی جو چاہیں کہیں، لیکن اپنے کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تو قابل ہوں اور یہ آدمی جاہل ہے، اپنے کو دولت مند غریبوں کے برابر اپنے کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ کانسیپٹ تھا، یہ ایگو یا انا، اس کو ختم ہوئے بغیر کوئی سماج نہیں بن سکتا۔ سماج تو محبت کی بنیاد پر بنے تو سماج ہو، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ اچھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے آپ سے کل بات کہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہاری فلاح ہو، کامیابی ہو، انڈیویجولی نہیں خالی بلکہ پوری سوسائٹی کے اعتبار سے تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب رہو گے۔ تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا جو سبق دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ کامیابی انڈیویجول بھی ہو، کامیابی کلیکٹیو بھی ہو۔ تو اب لا الہ الا اللہ کہیں تو دیکھیے انسان نے اپنی، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے کیا معنی ہے یہ ہم کو اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ایک ہے کا کبھی مطلب یہ نہیں کہ ایک اللہ ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں، اللہ ایک میں ایک، تو پھر تو کیا فرق پڑا؟ اللہ ایک ہے تو ویسے ہی اللہ ایک ہے، ویسے ہی میں ایک ہوں، میرا باپ ایک ہے، میری ماں ایک ہے، تو یہ سب ایک ایک گھوم رہے ہیں؟ نہیں، قرآن نے کہلایا قل هو اللہ احد، ایسا ایک ہے جیسا ایک کوئی ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننے سے پہلے اپنے کو زیرو ماننا پڑے گا۔ وہ ایک ہے، میں زیرو ہوں۔ جیسے ہی انسان زیرو اپنے کو مانے گا، اس کا وہ جو ایگو ہے، اس کی جو انا ہے، اس کا جو اہم ہے، یہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر یہی بات سکھا رہے تھے، کیونکہ اور یہی بات قریش اچھی طرح سمجھ رہے تھے، جو آپ کا قبیلہ تھا کہ وہ غلاموں کے مقابلے میں سب کے برابر اپنے کو سمجھ لیں۔ آج آپ ہندوستان میں آ جائیے، زبان سے جو چاہیں کہیں، جو لوگ پاورز میں ہوتے ہیں یا جو نہیں ہیں بھی ہیں، وہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن کبھی بھی اونچی ذات والے نچلی ذات والوں کو اپنے برابر نہیں مانتے، نہیں سمجھتے۔ کوئی دو چار ایکسیپشنز اس کے ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی اپروچ ایسی ہی ہوگی، لیکن زیادہ تر لوگ جب اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں آتے ہیں، پرائیویٹ محفلوں میں آتے ہیں، تو وہ جو شودر ہیں یا جو پچھڑی ذات والے ہیں ان کو اپنے برابر تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے کو ایک سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، تم یہ طے کرو کہ تم صفر ہو، تم اللہ کے بندے ہو، جتنے صفر ہیں چاہے مل جائیں وہ ایک کے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ سارے صفر طاقت تبھی رکھتے ہیں جب ایک کے ساتھ جڑ جائیں۔ ایک کے ساتھ ایک صفر لگے گا تو 10 ہوگا، 2 لگیں گے تو 100 ہوگا، 3 لگیں گے تو 1000 ہوگا۔ تو گویا قوم اور سماج اور سوسائٹی کی طاقت اللہ سے جڑنے میں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ایک سوال جلدی میں اٹھانا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو سب لوگ تاکہ کامیابی پاؤ، ہم سب لوگ آج کل لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہر مسجد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی ہو رہی۔ تو جو پیغمبر نے کہا تھا کامیابی کے لیے وہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں، مگر وہ انسانی معاشرہ کہاں ہے جو پیغمبر نے بنایا تھا، یا جو معاشرہ حضرت علی بن ابی طالب کے 4.5 سالہ دور حکومت میں بنا، وہ تو نہیں نظر آتا، جبکہ ہم لوگ سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تب تاکہ فلاح پائیں۔
اس میں دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی بہت آرڈنری سی بحث ہے جس کو میں آپ کے لیں. دیکھیے کسی چیز کا ایک ہمارے یہاں کہلاتا ہے کہ اسمی وجود ہوتا ہے، نام سے اس کا وجود ہوتا ہے کہ نام وہ آیا تو کوئی چیز ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتی، وہ اس کا اسمی وجود ہوتا ہے. اچھا ایک زمانے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا کہ تب اسلام کی طرف موڑنا چاہتا ہوں. اپنے نوجوان بچوں ہی سے بات کر رہا ہوں، بزرگ تو بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، کہ اسمی وجود کا یہ ہے کہ ایک زمانے میں میں نے سنا ہے کہ جب چائے والی کمپنیاں آئیں اور ہندوستانیوں کو چائے کا عادی بنانا چاہتی تھیں، ہمارے بچپن میں بھی ہماری بزرگ خواتین کہتی تھیں کہ زیادہ چائے نہ پیا کرو کلیجہ جل جاتا ہے. اب تصورات یہ سب تھے، وہ چائے پینے سے آدمی کالا ہو جاتا ہے اور کیا کیا بتایا جاتا. تو اسمی وجود کا مطلب ہے نام. جیسے ہی وہ تو انہوں نے کیا کیا تھا، دکانیں لگائی تھیں وہ سامنے، یعنی وہ ایسے وہ بنائے کاؤنٹرز بنائے جہاں فری چائے پلاتے تھے اور بعد میں دے بھی دیتے تھے کہ بناؤ. پہلے انہوں نے عادی بنایا لوگوں کو اور اس کے بعد چائے بیچی اپنی. تو چائے کہا، جیسے ہی ہم چائے کہتے ہیں آپ کو اس کے نام سے خالی ابھی واقفیت ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں. پھر یہی چیز دماغ میں اترتی ہے، پھر یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس کا مینٹل ایگزسٹنس شروع ہوا. مینٹل ایگزسٹنس کے بعد پھر عملی شکل آتی ہے کہ آپ اس کا پر کاربند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فائنل پھیلتی ہے کوئی چیز. مطلب چائے ایک دن میں نہیں پھیلی. اگر چائے کو آپ دیکھیں تو پہلے چائے 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 لکھا ہوا ہے، چائے کیا چیز ہے پہلے یہ آیا، پھر دماغ میں آیا، دیکھا یہ ہے، پھر پیا، پھر سارا سماج پینے لگا چائے. سب لوگ ہندوستانی جتنے تھے چائے پینے لگے. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلام کا دیا. اسلام دینے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذہنوں میں اتارا اسلام کیا ہے. اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب اتار. اب یہ ذہن میں اتر گیا. یہ تھا اس کا. پھر عملی وجود آیا. عملی وجود آیا، دیکھو یہ ابو ذر ہیں، یہ سلمان ہیں، یہ میثم ہیں، یہ عملاً یہ سب دیکھو یہ اسلامی معاشرہ ہے. اس طرح کے لوگ بنتے ہیں جب وہ ان کے ایکشنز میں یہ بات آ جاتی ہے. اور جب یہ اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک اسلامی معاشرے کی، ایک اسلامی سوسائٹی کی تکمیل کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، جیسے آپ کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو معلوم ہے آج کیوں نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو اللہ کے رسول نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کے نام کے علاوہ اسلام میں کچھ نہیں رہ جائے گا، اور قرآن کے الفاظ کے علاوہ قرآن میں کچھ نہیں رہ جائے گا. بھائی قرآن کا جو اسمی وجود ہے وہ برقرار رہے گا، اس میں بات کیا کہی گئی ہے، عمل کی دنیا میں بات غائب ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی، جس کو ہم لوگ آگے ڈسکس بھی کریں گے، کہ کسی چیز کو لانے کے لیے خالی اس کا نام کافی نہیں ہوتا. نام بھی معلوم ہو، دماغ میں بھی وہ بات ہو، عملاً اور ایکشن میں بھی وہ بات آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سب میں ہو، پوری سماج میں آ جائے، تو پھر وہ انسانی سوسائٹی اسلام ہو یا جو بھی ہو اس پر بن جائے گی. اس کو بس ایک لائن میں یہ بات اگر کہنا چاہوں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دو طرح کے اسلام دیکھ سکتے ہیں ایک ہی جگہ پر، اور اسی شیڈز کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ اسلام تھا جو حسین اور حسین کے 72 ساتھی اور چند عورتوں، چند بچوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھا. اور ایک وہ اسلام تھا جو 30,000 کے لاکھ کے وہ جتنے لوگوں کے ساتھ سامنے موجود تھا. دونوں موجود تھے، دونوں نمازیں پڑھ رہے تھے، دونوں اذانیں دے رہے تھے. وہ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک وہ وجود ہے جو یزید کے لشکر میں دکھائی پڑتا ہے. اچھا وہ ہمیں تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے جب تشہد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد. ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں وعلی آل محمد. ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسالت، اے آل محمد، تمہاری عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اگر تمہارے اوپر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز رد ہو جاتی ہے. تمہارے اوپر درود نہ پڑھا جائے، سلام نہ پڑھا جائے. تو پڑھا سب آج بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ بتائیے جو کربلا میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ بھئی ابھی صبح کی نماز پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں یہ پہلا تیر حسین کی طرف میں رہا کرتا ہوں. اب آل محمد میں امام حسین سے سپیریئر کون تھا کربلا میں جس کے اوپر وہ تیر پھینک رہا تھا؟ تو یعنی یہ آدمی خالی اسمی وجود رکھتا ہے اسلام کا، اس سے زیادہ اس کے پاس نہیں ہے.
اس کے پاس نہ ذہن میں اسلام ہے نہ عمل میں اسلام ہے۔ آج بھی یہی بات ہے، اگر ایک ساری سوسائٹی بنانی ہے، اسلامی سوسائٹی بنانی ہے اسلام کے خطوط کے اوپر، تو اس کو ایکشن میں آنا ہے، اس کو ایکشن میں آ کر کے ایک ایسی ہی سوسائٹی تمام لوگوں کو بنانی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول بنانا چاہتے تھے، اور جیسا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت آنے نہیں دے گا جب تک ایک مرتبہ اس طرح کا معاشرہ، انسانی سماج بنا کے نہ دکھا دیں یہی لوگ جن کو اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی، اور جن میں سلسلہ وار جو لوگ آئے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی نسل سے آنے والا آخری امام ہوگا، وہ اس نظام کو اسٹیبلش کر کے بتائے گا کہ انسانی سوسائٹی واقعی کیسی ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم۔